اسرائیل اور ایران میں سے عسکری اعتبار سے زیادہ طاقتور کون؟ ایران اور اسرائیل کی کشیدگی ایک ایسے خطرناک موڑ پر پہنچ چکی جہاں سوال یہ نہیں رہا کہ حملہ کس نے کیا، بلکہ اب اصل سوال یہ ہے کہ طاقتور کون ہے۔ اگر ایران کا دفاعی بجٹ 10 ارب ڈالر کے قریب ہے تو اس کے مقابلے اسرائیل کا بجٹ 24 ارب ڈالر سے ذرا زیادہ ہے۔ جہاں ایران کی آبادی اسرائیل سے کہیں زیادہ ہے، اس طرح اس کے حاضر سروس فوجی بھی اسرائیل کے مقابلے میں تقریباً 6 گنا زیادہ ہیں۔ ایران کے فعال فوجیوں کی تعداد 6,10,000 جبکہ اسرائیل کے ایسے فوجیوں کی تعداد 1,70,000 ہے۔ اسرائیل کے پاس جس چیز کی برتری ہے وہ اس کی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور بہترین جدید طیاروں سے لیس فضائیہ ہے۔ اس کے پاس 241 لڑاکا طیارے اور 48 تیزی سے حملہ کرنے والے ہیلی کاپٹر ہیں، جبکہ ایران کے پاس جنگی طیاروں کی تعداد 186 ہے اور اس کے بیڑے میں صرف 13 جنگی ہیلی کاپٹر ہیں۔ ایران کی بحری فوج کے پاس 101 جہاز جبکہ اسرائیل کے پاس 67 ہیں۔ ایران کے میزائلوں میں شہاب 1 میزائل ہے جس کی رینج 300 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کا دوسرا ورژن شہاب 2 500 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ شہاب سیریز کا تیسرا میزائل شہاب 3 2000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایرانی میزائلوں میں 700 کلومیٹر تک مار کرنے والا ذوالفقار، 750 کلومیٹر تک مار کرنے والا قائم 1 بھی شامل ہے۔ ایران کے میزائلوں میں ایک اہم اضافہ فتح 110 ہائپرسونک میزائل ہے جو 300 سے 500 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوسری جانب مشرق وسطی میں اگر کسی ملک کے پاس جدید ترین میزائلوں کا ذخیرہ ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل کے مشہور میزائلوں میں جیلائلا، جبریل، ہارپون، جیریکو 1، جیریکو 2، جیریکو 3، لارا اور پوپئی شامل ہیں، لیکن اسرائیل کے دفاع کی ریڑھ کی ہڈی اس کا آئرن ڈوم سسٹم ہے جو کہ کسی بھی قسم کے میزائل یا ڈرون حملے کو بر وقت روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیلی ماہرین کے مطابق آئرن ڈوم کی طرح دنیا میں کوئی اور دفاعی نظام نہیں اور یہ بہت کارآمد شارٹ رینج میزائل ڈیفنس سسٹم ہے۔ آبادی، فوج، رقبے اور جذبے کے لحاظ سے ایران کا پلڑا اسرائیل سے بھاری ہے، مگر اسرائیل کا تجربہ، دشمن کی سرزمین پر خفیہ آپریشنز کی مہارت اور مخصوص اہداف کو چن کر نشانہ بنانے کی صلاحیت فیصلہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ تاہم اگر جنگ چھڑی تو یاد رکھیں یہ مارکا ایک فریق کے مکمل خاتمے پر ہی رکے گا۔